رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام شریف کو آپ کا وصال ہوا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ کی تدفین ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، 39 افراد پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور آپ کا نمبر ہے 40واں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، اللہ تجھے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ جو مومنین آپ کے غلام ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ آپ کے غلام آپ کو کافی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پہلے تو اللہ کی عبادت کرتے تھے چھپ کر، اب آپ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد کھلا مکھلا عبادت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شخصیت ہے، قرآن حکیم کی کئی آیات مقدسہ آپ کے چاہنے پر اللہ نے نازل فرمایا۔ اصل میں آپ چاہتے تھے کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے، تو کچھ عرصے کے بعد آیات حجاب نازل ہو گئی، اور اسی طرح آپ چاہتے تھے شراب کے بارے میں منع کر دیا جائے۔ ابتدائی آیت نازل ہوئی شراب کے حوالے سے، پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم بے ہوش ہو، مکمل ضمانت نہ آئی۔ آپ بار بار یہی چاہتے تھے کہ شراب سے لوگوں کو منع کر دیا جائے، تو پھر آیت نازل ہوگی شراب پر بھی پابندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ جو مقام ابراہیم ہے، لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے۔ تو 20 کے قریب مفسرین لکھتے ہیں آیات، تورات زبور کو لکھائی نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کو نازل ہوتے 23 سال کا عرصہ پہ ہی لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے، کچھ آپ کے غلاموں کے چاہنے سے قرآن کی آیت۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے مقرب اور پیارے محبوب کے جلیل القدر صحابی ہیں کہ قرآن سی بہت سی آیات آپ کے چاہنے کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آج ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام بہت زیادہ فرماتے تھے۔ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کا پرنالا تھا، اس کا پانی گرتا تھا راستے میں مسجد شریف کے قریب۔ آپ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اوپر سے پانی گرا، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، تو ان کے اندر اس پانی میں خون بھی تھا، تو آپ واپس تشریف لے گئے، جا کر کپڑے چینج کیے۔ آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا یہ پرنالا جو ہے نا کہ گھر سے اتار دیا گیا۔ آپ امیر المومنین تھے، پرنالا اتار دیا گیا۔
حضور علیہ السلام کے چچا جان آئے، انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر کا پرنالہ، یہ بھی آتا ہے کہ وہ پانی مسجد شریف کے اندر گرتا تھا، اور یہ جو کتاب میرے پاس ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ گرا، تو آپ نے پرنالہ وہ اتروا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے فرمایا یہ جو پرنالہ آپ نے اتروایا ہے نا، یہ اللہ کے محبوب کی مرضی سے یہاں لگایا گیا، آپ نے لگوایا تھا اور آپ نے اتروا دیا۔ تو آپ نے عرض کی حضور علیہ السلام کے چچا جان کو، امیر المومنین، اب میں بیٹھ جاتا ہوں نیچے، آپ میرے اوپر چڑھ جائیں، میرے کندھوں پر چڑھ کے نا آپ پرنالہ ادھر ہی لگوا دیں جیسے اللہ کے محبوب نے لگوایا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ جو ہے، آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ نے بدری صحابہ اور بڑے صحابہ کو مدینہ پاک میں رکھا ہوا تھا، ان کو فتوحات جو اور شہروں میں زیادہ نہیں بھیجتے تھے، جس طرح اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا، انہوں نے نہیں بھیجا تھا، اپنے پاس رکھتے تھے اور ان سے مشاورت نہیں کرتے تھے۔ بہت زیادہ معاملات میں حسنین کریمین کے بابا جان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ مشورے لیتے تھے، وہ آپ کے مشیر تھے، مشورہ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کے اندر جلال تھا، وہ بھی بہت زیادہ تھا، فتوحات بہت زیادہ، 10 سالہ آپ کا دور ہے خلافت راشدہ کے اندر، آپ کی خلافت کا 10 سالہ دور ہے، فتوحات بہت زیادہ، بہت کمال، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، اور مال غنیمت بہت زیادہ جمع ہو گیا، آپ کے نام سے لوگ ڈرتے تھے۔ جب ایران فتح ہو گیا تو اس وقت بہت زیادہ ایران سے کسریٰ بادشاہ کا جہاں اور مال غنیمت کے اندر ساز و سامان تھا، اس کا تاج بھی تھا، اس کے کندن سونے کا کندن، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ ادھر ایران سے وہ مال غنیمت خچروں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر لے گئے، ایران سے مدینہ طیبہ، کتنا وقت لگا ہوگا۔ تو مقدمہ ابن خلدون والا لکھتا ہے سوئی کی منزل تک کسی نے خیانت نہیں کی، جس طرح آج کل حکومت کے بندے حکومت میں، عوام و خواہ سارے لگے ہوئے ملک کو لوٹنے میں، خائن بنے ہوئے، کرپشن عام ہو رہی ہے، تو اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ لکھتے ہیں کہ سوئی کی منزل تک بھی کسی چیز میں خیانت نہیں کی۔ تو مسجد نبوی شریف کے اندر سامان رکھ دیا گیا تھا، اور آپ کا دور خلافت تھا، آپ تشریف لائے، سورج طلوع ہوا، سورج کی چمک، اور سامنے ہیرے جواہرات تھے، سونا، آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور جب کندن کی باری آئی تو آپ نے فرمایا سراقہ کہاں ہے، جو شب ہجرت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گرفتار کرنے کے لیے لالچ میں پھر رہا تھا، اور اللہ کے پیارے محبوب نے پیشین گوئی فرمائی تھی تو اس نیت سے آیا ہے، میں تو نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ بادشاہ کا جو کنگن ہے وہ تجھے پہنایا گیا۔ اللہ کے نبی کا علم دیکھیے، تو لکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے تو لکھتے، معاذ اللہ نبی کو اپنا پتہ نہیں کاتنے کا۔ اللہ کے محبوب جانتے تھے جب ایران فتح ہوگا، مسلمانوں کو، میرے غلاموں کو فتح نصیب ہوگی، اس وقت تک یہ زندہ رہے گا ایمان کی حالت میں، اور مال غنیمت کے اندر کسریٰ بادشاہ کا کنگن بھی آئے گا، تو کنگن آپ نے امیر المومنین نے اسے پہنا دی۔ وہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، مسلمان مرد کے لیے، برا بن عازب کو آپ نے پہنا دی، صحابی رسول ہے،
صحابہ نے جب پوچھا آپ نے سونے کی انگوٹھی کیوں پہنی؟ انہوں نے فرمایا جس محبوب نے فرمایا حرام ہے مسلمان مرد کے لیے، انہوں نے خود مجھے پہنائی۔ اوروں کے لیے حرام اور جس کے لیے آپ اجازت دے دیں اس کے لیے حرام۔ شریعت کے مسائل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو مختار بنا کے بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر فتوحات بہت ہوئی۔ اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے 12,000 مساجد آپ نے تعمیر کریں، جن کی نماز جمعہ کا بھی تمام ہوتا، قاری قرآن، اور سب سے زیادہ تنخواہ ججز حضرات کی ہوا کرتی تھی آپ کے دور میں۔ جج ہے نا، ان کی سب سے زیادہ تنخواہ، اور اونچے خاندان والے لوگوں کو یہ کر دیتے تھے کہ لالچی نہ بنے، رشوت لے کر غلط فیصلے نہ کرے، پوری چھان بین کے ساتھ جس کو نوکری دیتے عہدہ دیتے پہلے چیک بھی فرماتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کئی مساجد میں تشریف لے گئے، ایک مسجد میں دیکھا ہے کہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کے انداز کو دیکھا، رکوع کیسے کر رہا ہے، سجدہ کیسے کر رہا ہے، قوما جلسہ، نماز کس انداز خوشبو سے پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا اسے بلایا، فرمانے لگے تجھے فلاں علاقے کا افیسر بناتے، وہ عرضی کرنے لگا میرے اندر صلاحیت نہیں، فرمایا نہیں، میں نے تیرے انداز صلاۃ کو دیکھا، نماز کے ساتھ تو کس طرح وفا کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی وفا کرے گا، اس عہدے سے وفا کرے گا۔ ایک شخص آیا جو مجھے چاہیے نوکری، فرمایا جا قرآن مجید یاد کر کے آیا۔ قرآن مجید اس وقت یہ دور تھا، اب قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، حدیث ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو روب بہت زیادہ تھا۔ مسلم شریف کے اندر آتا ہے ایک آدمی کو شراب کی عادت تھی، شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں، تو کہیں سے آ رہا تھا، اچانک دیکھا سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین تشریف لا رہے، تو اس نے راستہ ہی چینج کر لیا۔ جس راستے پہ آ رہا تھا اس نے راستہ چینج کر لیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اسے بلوایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تو آ رہا تھا، یہ بتا تیرے پاس کیا ہے۔ جب آپ نے بلایا نا، اب وہ آ رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا مولا توبہ کرتا ہوں سچے دل سے، کبھی شراب اور شراب کی بوتل اس کے پاس تھی، اس نے بغل میں چھپا لی، یا اللہ آج مہربانی فرما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بچا لے، ورنہ ایسی سزا دیں گے ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کتنا مہربان ہے۔ آپ نے پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے، کہ اللہ کے دودھ کی بوتل، اب نکالی تو دودھ تھی اس میں کیا، شراب۔ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کری تو اللہ نے اس بندے کی طرح اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب بہت زیادہ تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کنویں سے پانی کے ڈول کھینچ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نکالا، ڈول کھینچنے میں ذرا کچھ کمزوری تھی، لیکن جو ہی فاروق اعظم کی باری آئی بڑے طاقتور طریقے سے، اور اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کپڑے بہت ڈھیلے ڈالے اور بہت لمبے، تو یہ ایمان اسلام کی طرف اشارہ تھا۔ اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے دودھ بھی پلا دیا تھا انہیں بچا ہوا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے
اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے عطا فرمایا. یہ مراد رسول ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے محبوب کی مراد رسول. تو اللہ کے پیارے محبوب نے ان کے بارے میں فرمایا انہیں ایک مرتبہ ایسا تھا کہ کچھ قریشی خواتین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کر رہی، اونچا انداز تھا بولنے کا. اتنے میں ان کی نظر پڑی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خاموش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے ایک سخت جملہ بولا، فرمایا اللہ کے محبوب سامنے بیٹھے ان سے اونچی. عمر کو دیکھا تو اب خاموش ہو گئی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا عمر ان شیطان یفر من ذل عمر، جس گلی سے تو گزر گئے شیطان بھی بھاگ جاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا روب بہت زیادہ تھا. مولانا عبد التواب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سنیوں کے بہت بڑے مناظر گزرے. ان کے ابا حضور بھی وہ بھی مناظر اعظم تھے، حضرت مولانا محمد عمر اچھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر تھے. علم پڑھنے کے بعد گئے تھے اپنے مرشد کے پاس، نقشبندی سلسلے کے تھے ان کے لوگ. عرض حضور علم تو پڑھ لیا ہے لیکن علم کو کھڑا ہوا ادھر کرتا ہے. تو مرشد کریم نے ہاتھ یہاں پھیر کے نا ادھر دل تک پہنچا دیا. فرمایا اب علم ہم نے دل میں منتقل کر دیا، اب کوئی بد عقیدہ تجھے شکست نہیں دے سکے گا. پھر آپ نے زندگی میں بہت زیادہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ، گستاخ صحابہ تھے، اللہ کے پیارے محبوب کے بے ادب تھے، سب کے ساتھ مناظرے کیے اور بڑے کامیاب. کسی مناظرے میں آپ کو کبھی شکست نہیں. مولانا عمر رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر اچھلوی رحمت. مولانا عبد التواب صدیقی فرماتے ہیں چھوٹی عمر تھی، طالب علم دور تھا، میں نے دیکھا تو ایک بھنگ پینے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نام لے کر نہ زمین پہ جوتے مار رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام کو میں نے کہا اے بھنگ پینے والا، یہ جو شروع میں پہلا حرف ہے عین ہے، مولا علی کے نام کا حرف بھی پہلا یہی ہے. حضرت مولا علی کی نسبت سے عین کے حرف کو تو حیا کر لے. اس نے عین کو مٹا دیا. میں نے کہا اب مرتا ہے تو مر. حضرت عمر کا نام لکھے تو عین، حضرت عثمان غنی کا نام لکھے تو پہلے عین، مولا علی کا نام آئے تو پہلے عین، اور حضرت صدیق اکبر کا نام ہے عبداللہ، ان کے نام کے حرف کے اندر بھی ہے عین. چاروں خلفاء جو ہیں ہر ایک کے نام کے شروع میں ہے عین، اور عین غلام ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں. تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جس طرح تمہارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ حج زکات فرض ہے نا، ایسے میرے ان خلفاء کی محبت بھی فرض ہے. تو کتنا عرصہ آپ نے دور خلافت گزارا؟ 10 سال گزارا. اور آج بھی جو نان مسلم لوگ ہیں نا باہر کے ملکوں میں، اپنے ملک کے نظام کو درست کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے طرز حکومت کو پڑھتے ہیں. انہوں نے کنٹرول کیسے فرمایا تھا، اور پھر آپ کا روب کتنا تھا. نان مسلم دیکھنے کے لیے آتا ہے، مدینے پاک والوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے امیر المومنین عمر بن خطاب کا. کسی نے کہا کچھ دیر پہلے تو فلاں گلی سے گزرے تھے یہ ادھر ادھر. کسی نے کہا شاید رات کو وہ بیمار رہتے، رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے. دیکھو مسجد نبوی شریف کے سین میں آرام فرمانا. وہاں وہ پہنچا تو دیکھا کہ سر کے نیچے اینٹ ہے، اینٹ کو سرانہ بنا کے تکیہ بنا کے نا ایسے اوپر سفید رنگ کی چادر ہے، سوئے ہوئے. وہ بیٹھ گیا انتظار میں. کچھ دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھلی تو چہرے سے کپڑا ہٹایا. اس نے آپ کا چہرہ دیکھا تو کانپنے لگا.
محض فکر ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وہ گیا, دیکھا, کبھی میرے اوپر بے خوف طاری نہیں ہوا. آدمی بھی اکیلا ہے, لباس بھی سادہ, 12 پیوند لگے ہوئے چادر کو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے مصر کے اندر, 12 پیوند لگے ہوئے تھے, اور ایک پیوند تو ایسا تھا وہ چمڑے کا تھا, انتہائی سادگی والا. تو وہ کانپ رہا ہے, دل قابو میں نہیں آتا. یہ روب کہاں سے ملا؟ اللہ کے محبوب کی غلامی سے ملا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور کے اندر فتوحات بہت کمال کی, اور آپ کا دور خلافت تھا. تو ایک صحابی ہیں, رومیوں نے جب انہیں قید کر لیا, ان کے قریباً 80 ساتھی تھے. صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ ہے. اس بادشاہ نے کہا ایسا کرو عیسائی بن جاؤ. صحابی کو کہتا ہے عبداللہ بن حذافہ کو, آج ہی حکومت بھی دوں گا اور لڑکی کا رشتہ بھی. بادشاہ نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا, ذہانت کو دیکھا. آپ نے فرمایا میں ٹھوکر مارتا ہوں حکومت کو. جس محبوب کی غلامی ہم نے اختیار کی ہے, اس نے کہا پھر دیکھو سولی پہ لٹکا دوں گا. یہ تیل گرم ہو رہا ہے, اس کے اندر میں جلا دوں گا. اس نے ایک آدمی کو جلا دیا. فرمایا پرواہ نہیں ہے, بلکہ آنکھوں میں آنسو بھر ہے. اس نے کہا شاید موت کی وجہ سے رو رہا ہے. فرمایا نہیں, جان ایک ہے. جی چاہتا ہے جتنے جسم کے بال ہیں اتنی میرے اللہ مجھے جانے اللہ عطا فرمائے. ایک ایک جان اللہ کے محبوب پہ فدا کرے. وطن دامن نہیں چھوڑے گا جس محبوب کا میں نے کلمہ پڑھا ہے. درود پاک کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا امام الانبیاء. آپ نے اس نے کھانا بند کر دیا, کئی دنوں تک خنزیر کا گوشت رکھ دیا, شراب رکھ دی. کسی طریقے سے یہ صحابی تنگ آ کر خنزیر کا گوشت کھائے گا. آپ نے جتنے دن تک اس نے آزمانا چاہا, نہ شراب پی آپ نے, نہ ہی خنزیر کا گوشت کھائے. موت کا جب جان کا خطرہ ہو شریعت نے اجازت دی. آپ نے ایسا نہ کیا تاکہ یہ کافر خوش نہ ہو. آخر اس نے کہا ایسا کر کہ میرے سر کو بوسہ دے دے, تجھے بھی چھوڑ دوں گا. یہ 70-80 تیرے ساتھی ہیں صحابی, ان پہ بھی چھوڑ دوں گا. آپ قریب ہوئے, اس کے سر پہ بوسہ دوں. اب واپس گئے مدینہ پا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ اور ساتھیوں کو بھی چھڑوا کے آ رہا ہے اور آپ بھی نجات پا کے آ رہا ہے. اس کے سر کو بوسہ دیا. تو آپ نے جو بیٹھے تھے صحابہ, آپ نے فرمایا اب ایسے کرو, سارے کھڑے ہو جاؤ, اس کے سر کو چھوڑ دو, پہلے میں ابتدا کرتا ہوں. تو امیر المومنین نے پہلے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چھوڑا, بوسہ دیا. پھر فرمایا تم بھی اس کے سر کو چھوڑ لو, کہ دیکھیے اتنے لوگوں کی جان بچا کے آیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہیں, 20 کے قریب قرآن کی آیتیں آپ اللہ کے حضور جس طرح خواہش کرتے چاہتے اللہ نے قرآن کا حکم نازل فرما دیا. ان کے اندر ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ منافقوں کا یہ نماز جنازہ جو اندر سے میلے تھے, اللہ کے پیارے محبوب کی عظمت کو نہیں مانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کس کی پڑھائی؟ عبداللہ بن ابی کی. تو یہ بار بار عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ, وہ تو دشمن ہے, آپ اس کی نماز جنازہ کے لیے اللہ کے محبوب مسکرائے. فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا. آپ نے تو نماز جنازہ اس کی پڑھائی, نماز جنازہ اور لعاب دہن بھی عطا فرما دیا, کرتا بھی پہنا دیا. پھر یہ بھی فرمایا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اس میں حکمت تھی. آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر 1000 کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن سلوک اور حکمت عملی کو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جتنے منافق ہیں
نماز جنازہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوگی سورۃ توبہ میں، اللہ نے فرمایا محبوب آئندہ نماز کسی منافق کی، نہ کسی منافق کی قبر پہ جانا ہے اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں، میں چھوڑوں گا ان کو نہیں، کیونکہ ان کے دل میں ہے محبوب تیرا پیار نہیں، تیری محبت نہیں ہے، تو میرا محبوب ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی جو فوت ہو جاتا، آپ ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ السلام سے راز کی باتیں پوچھتے رہے تھے، آپ ان سے مشورہ لیتے تھے، یہ تو مر گیا کہ منافق تو نہیں تھا، اگر منافق تھا نماز جنازہ میں نہیں جانا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے مضبوط طریقے سے، کتنا عرصہ خلافت، 10 سال، تو آپ کی شہادت مبارک، وصال مبارک، تو آپ کو زخمی کس نے کیا؟ فیروز نامی ابو لؤلؤ، یہ ایرانی النسل تھا، ایرانی النسل تھا۔ تو یہ آیا تھا اپنے آقا کی شکایت کرنے کے لیے کہ میں چکیاں بناتا ہوں اور میرے آقا ہیں فلاں صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ مجھے 4 درہم دیا کر، تو آپ کو رعایت کرا دیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے آقا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور دل میں خیال تھا کہ تنہائی میں ان سے کہوں گا آپ ذرا کچھ نرمی کریں، یہ غصے میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تو چکیاں بناتا ہے، ایک چکی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے کہا ایسی چکی بنا دوں گا کہ یاد رکھیں گے، اور دل کے اندر اس کے دشمنی پیدا ہوئی۔ اس نے جی پھر اپنا ایک آلہ تیار کیا، اس کو زہر کے اندر رکھا، اور پھر وقت اسے جیسے ملا صبح کی نماز پر آپ اقامت ہوگی مصلی پر تشریف فرما، اس وقت جو امیر المومنین ہوتے نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، جنازہ بھی وہی۔ تو اللہ اکبر جب آپ نے فرمائی تو اس نے اسی وقت حملہ کر دیا، پیچھے جو کھڑا تھا ایرانی النسل، آپ کو زخمی کر دیا، آپ گر گئے، اور آپ نے اشارہ فرمایا ایک صحابی کی طرف، انہوں نے نماز کو مکمل کیا، نماز، اور اس ظالم نے اس وقت 10 سے زیادہ صحابہ کو زخمی کر دیا، ان کو بھی زخمی کر دیا، پھر اپنے آپ کو مار دیا۔ یہ جو صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو یہ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ ہے اس کا بھی، یہ شروع سے آ رہا ہے، جو صحابی کا بوجھ جس کے سینے میں اس کو مار بڑی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کے اپنے ہاتھوں سے بھی مار پڑے گی۔ تو یہ ایرانی نسل تھا، اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے حرام موت، ٹھیک ہے نا جی، مر گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، یہ مہینہ یہی تھا، 4 دن باقی تھے آگے، پھر یکم محرم کو آپ کا، پھر آپ نے آگے جو سلسلہ تھا 6 صحابہ کو منتخب فرمایا، ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، مولانا علی بھی تھے، 4 اور صحابی، فرمایا آپس میں مشاورت کے ذریعے ان میں سے